اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 میں ان لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کے سامنے حق بات کی گئی اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فرمایا حق بات کے انکار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت اور عذاب آئے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوئی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بچا نہ سکے گی، نہ انسان کا مال کام آئے گا، نہ ہی انسان کی اولاد کام آئے گی۔ اس سے پہلی آیات جو سورہ آل عمران کی تھیں ان میں نجران کے نصارہ کے اس موقف کی تردید کی گئی تھی کہ جو وہ موقف پیش کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہیں، ان میں خدائی صفات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور حضرت بی بی مریم وہ بھی الہ اور معبود ہیں۔ آیات کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت کی گئی کہ الہ اور معبود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اسی تناظر میں اس آیت کریمہ کو دیکھیے کہ بات تو بالکل واضح ہو چکی ہے کہ الہ اور معبود صرف اور صرف اللہ ہے۔ اب اس مسئلہ توحید کا جو شخص بھی انکار کرے گا اللہ تعالیٰ کی گرفت کا نشانہ بنے گا، اور جب اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہ پائے گی۔ تو اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کو جو مسئلہ توحید کا اور حق بات کا انکار کرتے ہیں انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں گرفت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب بھیج سکتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا طرف سے عذاب آئے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بچا نہ سکے گی۔ عموماً وہ لوگ جو حق بات کے انکاری ہوتے ہیں ان کو اپنے مال پر غرور ہوتا ہے، ان کو اپنی جتھے پر، اپنی پارٹی پر، اپنے اولاد پر غرور ہوتا ہے کہ ہم تو بکثرت ہیں، ہمیں کون پکڑ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا کہ جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر نہ مال کام آتا ہے اور نہ ہی اولاد کام آتی ہے۔ قرآن کریم اصول اور ضابطوں کی کتاب ہے۔ اگرچہ یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی، مگر تا قیامت آنے والے ہر اس آدمی کو یہ آیت کریمہ باخبر کر رہی ہے کہ جس کے سامنے حق بات آئے اور وہ ضد و تعصب کی وجہ سے حق بات کا انکار کر دے۔ فرمایا حق کے انکار پر اللہ تعالیٰ ضرور پکڑتا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی گرفت ضرور آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حق بات کی طرف دعوت دیتے ہیں، حق منوانا چاہتے ہیں، اور جو کوئی حق کا انکار کرے ضد و تعصب کی بنیاد پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ضرور بضرور نازل ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ حق بات میں شک میں مبتلا نہ ہو، حق بات کا انکار نہ کرے، بلکہ وہ منیب بنے کہ جب اس کے سامنے حق بات دلائل کی روشنی میں آ جائے تو وہ سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر حق کی اتباع شروع کر دے۔ اور یہ عموماً ضد و تعصب کی وجہ سے حق کا انکار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و نواح میں رہنے والے وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ بھی ضد و تعصب کا شکار ہوئے، وگرنہ تو خلوت و تنہائی میں وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف درست ہے، مگر جب اعلانیہ طور پر اقرار کرنے کی بات آتی تو ان کے سامنے بہت سارے موانع، بہت ساری رکاوٹیں آ جاتی۔ ان کو اپنے عہدے، اپنا جاہ و جلال، اپنا منصب، اپنی چودراہٹ، اپنی مالداری، ان تمام چیزوں کی فکر لاحق ہو جاتی اور وہ حق بات کا ان تمام چیزوں کی وجہ سے انکار کر دیتے۔ تو انسان کی طبیعت میں یہ چیز ہے کہ انسان حق کا انکار ان ہی موانع کی وجہ سے کرتا ہے، ان ہی اسباب کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں حق کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور انسان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں حق بات کا انکار کروں گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہ پاؤں گا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ضد کی وجہ سے نہ مانا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی، جب اللہ پکڑے گا تو یہ چیزیں بچا نہ پائیں گی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ کا ایندھن ہوں گے، جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ اخروی عذاب کی طرف اشارہ ہے کہ اگر دنیا میں بچ بھی گئے تو آخرت میں تو ضرور اس کفر کا وبال انہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ اور اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ ان لوگوں کا حال انہی لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو ان سے پہلے گزرے، اور ان کا جرم اور ان کا جرم اگر سیم ہوا تو پھر ان کو بھی عذاب بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پہلی اقوام کا حال بیان بھی کیا
اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا جرم بھی بیان کیا کہ کیوں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا لقمہ بن گئے۔ کدأب آل فرعون، ان کی حالت فرعونیوں کی طرح ہے، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے ہوئے، قوم نوح، قوم سمود، قوم صالح، قوم شعیب وغیرہ، یہ سب اقوامیں جو تھیں، ان اقوام کا مرکزی جرم کیا تھا؟ فرمایا کذبوا بآیاتنا، ان سب نے تکذیب کی تھی، جھٹلایا تھا اللہ تعالیٰ کی آیات کو، آیات کا انکار کیا۔ جن آیات میں حق کی وضاحت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی چودراہٹ بچائیں گے، ہم اپنا منصب بچائیں گے، ہم اپنا جاہ و جلال اس کو برقرار رکھیں گے، لیکن حق نہیں مانیں گے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہوں نے آیات کا انکار کیا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، بس پکڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی گرفت انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ جب بدعمالیوں کا سلسلہ حد سے بڑھتا ہے، گناہ انسان کے حد سے بڑھتے ہیں، تو ضرور بضرور عذاب خداوندی اترتا ہے، وگرنہ تو اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں پر اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے کہ وہ پلٹ آئیں، رجوع کر لیں، توبہ کر لیں۔ لیکن جب گناہوں کی لمٹ پوری ہوتی ہے اور انسان سلسلہ وار گناہوں میں مبتلا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آتی ہی ہے۔ تو سابقہ اقوام کا حال بیان کر کے بھی ان لوگوں کو ڈرا دیا کہ جن کے سامنے حق بات آ چکی ہے اور وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ کدأب آل فرعون، ان کی حالت فرعونیوں کی طرح ہے، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے ہوئے، کذبوا بآیاتنا، مرکزی جرم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، بس پکڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت پکڑنے والا ہے، اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون ذکر کیا، فلولا نصرہم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ، فرمایا جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود، مشکل کشا اور حاجت روا بنا رکھا تھا، اور اسی موقع پر انبیاء کرام سے جھگڑتے رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہمارا عذاب آیا، ہماری گرفت آئی، تو ان کے معبودوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، ان کے معبودوں نے ان کی نصرت کیوں نہ کی۔ معلوم پڑتا ہے جب ان کے معبود ان کو نہیں بچا سکے تو معبود وہ قطعاً بن بھی نہیں سکتے، وہ مشکل کشا اور حاجت روا ہرگز ہو ہی نہیں سکتے جو اپنے ماننے والوں کی مدد گیری نہ کر سکیں، مدد نہ کر سکیں، دستگیری نہ کر سکیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے اور وہی مشکل کشا اور وہی حاجت روا ہے۔ اللہ کے علاوہ اوروں کو جنہوں نے معبود جان رکھا ہے وہ قطعاً ایسے مواقع پر انہیں اللہ کی گرفت سے ہرگز نہیں بچا سکتے۔ فلولا نصرہم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ، تو ان آیات کریمہ میں ان لوگوں کو ان کے انجام بد سے ڈرایا کہ جو حق بات کا ضد کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ فرمایا دنیا میں بھی پکڑ ہو سکتی ہے اور آخرت میں تو بالیقین پکڑ ہوگی ہی، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ضد و تعصب چھوڑ کر کے حق بات کا انکار کرے۔ اور حق کیا ہے؟ وہ مسئلہ توحید ہے کہ اللہ کے علاوہ الہ اور معبود کوئی نہیں، جو سورہ آل عمران کا مرکزی مضمون ہے۔